ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی اعتکاف فرمایا۔ جب آپ اعتکاف فرما رہے تھے تو سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں گے۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی وہ ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینوں کا اعتکاف فرمایا۔ جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ اعتکاف کی بڑی وجہ شب قدر کی تلاش ہے اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، چونکہ اعتکاف کی وجہ سے دنیا کے کام نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ کوئی مشغلہ بھی نہیں رہتا، لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔